نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 106 کی تلاوت فرمائی، پارہ نمبر 7. اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. اتبع، اتباع کرو، ما اوحیا، اس پر جو حکم تجھ کو آوے، یعنی جو وحی تجھ کو کی جائے، الیکا، تجھ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اتبع، اتباع کرو اس چیز کا جو وحی تجھ کو کی جائے، یعنی جو قرآن جو تجھ پہ نازل ہو جائے میرے رب کا، اپنے رب، تیرے رب کی طرف سے. آپ صرف اسی کا اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی کا وہ حکم مانو. اور ہمارے لیے چونکہ قرآن تو قیامت تک زندہ کتاب ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس میں کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اتبع ما اوحیا، اتباع کرو ما اوحیا الیک من ربک، جو نازل ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی کو مانو. یعنی قرآن کو مانو، قرآن و سنت کا اتباع کرو. یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ قرآن و سنت کا اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، قرآن و سنت کی. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. عزت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لو، اعراض کر لو، عن المشرکین، مشرکین سے، یعنی مشرکین سے اعراض کر لو. یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے اسی کی پیروی کرو، اسی کا اتباع کرو، اور اللہ کے سوا کسی کو الہ مت مانو، یعنی اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی ذات میں، صفات میں اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اپنے آپ، یعنی شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک لوگ سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں، تو ان مشرکین سے منہ پھیر لیں، اس کے ساتھ اس سے ایک قسم کا بیکاٹ کر لیں، وہ آپ، تاکہ آپ پر اس کی نحوست سے تاکہ آپ محفوظ رہیں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ زیادہ دلی محبت نہ کریں، مشرکین سے اعراض کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، جو مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ، تمام اللہ کے احسانات، اللہ نے اس کو زندگی دی، اللہ نے اس کو کان دیے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی، اللہ نے اس کو رزق دیا، اللہ کی رزق کو کھاتا ہے، اللہ کی ہوا، آکسیجن، یہ سب کچھ اللہ کا استعمال کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہ اللہ کی نہیں مانتا، وہ اس کے ساتھ پھر دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کی خدائی کو پھر تقسیم کرتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے ساتھ یا کسی انسانوں کو اللہ کی خدائی میں اس کا حصہ دار ٹھہراتا ہے، یا اس کو جنات کو یا ملائکہ کو اللہ کی خدائی میں، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہراتا ہے. تو یہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. تو اس ظالموں سے، مشرکین سے بیکاٹ کر لو، اسے منہ پھیر لو، اسے اعراض کر لو. اب اگلی آیت میں ان مشرکین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو توحید کے منکر ہوتے ہیں، توحید کی بات اس کو، اگر آپ توحید کی دعوت اس کو دیتے ہیں، توحید کی دعوت اس کو بری لگتی ہے توحید کی دعوت، اور وہ اپنے بے دلیل باتوں پہ، سنی ہوئی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ فلاں قبر والا ہم مشکل کشا ہے، یا فلاں مشکل کشا ہے، یا اللہ کی سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، پکار میں دوسروں کو شریک کر کے ٹھہراتے ہیں، یا اس کو متصرف مانتے ہیں کہ میری
بگڑی بناتا ہے نعوذ باللہ. یا یہ کہتے ہیں کہ اس طرح قرآن میں ذکر ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حاذا شفاء عند اللہ، کہ یہ جو نیک بندوں کے ہم نے بت بنائے تراش کیے ہوئے ہیں، یا یہ جو ہم نے جس پہ قبروں پر پوجا پاٹ کرتے ہیں یا اس کے نام پر نظر دیتے ہیں، نظر اللہ کے سوا کسی دوسرے پہ نظر دینا یہ شرک ہے. نظر غیر اللہ کا نظر شرک ہے، چونکہ نظر دینا وہ ایک عبادت ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر دینا یہ کیا ہے؟ نظر غیر اللہ کے وہ شرک ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کی قبروں پہ یا اس کے مجسمے جو ہم نے تراشے اس پہ ہم نظر و نیاز اور اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں تاکہ یہ اس کی وہ عالم تاکہ اس کے ارواح ہم سے خوش ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ پر ہماری وہ کام کرواتا ہے، ہماری شفاعت کرواتا ہے، سفارش کرواتا ہے، ابھی ہمارے پھر وہ کام بناتا ہے، یا آخرت میں پھر اللہ سے ہم کو یہ چھڑائیں گے یہ لوگ، پھر یہ نیک بندے اللہ سے ہمیں جہنم سے آزاد کروائیں گے. یعنی یہ اس کا عقیدہ تھا، ان مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا. قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ مشرکین کا انہوں نے جو بت تراش کیے تھے، یہ نیک لوگوں کے بت انہوں نے بنائے تھے. یعنی حبل شہید کا ایک بت تراش کیا ہوتا کہ حبل شہید وہ نیک بندہ تھا، تو وہ پھر اس کے نام پر وہ نظر و نیاز کرتے تھے کہ پھر ہمیں اللہ سے جب اگر ہم اللہ میں جہنم میں لے جائے سزا دے گا تو یہ لوگ ہمیں اللہ سے چھڑائیں گے نعوذ باللہ. یعنی وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ شفاعت قہری، یعنی بزور اللہ پہ یہ لوگ زوراور ہیں، اور بزور اللہ سے بزور اللہ سے ہم کو اللہ سے چھڑا سکتے ہیں، یا اللہ نعوذ باللہ ان سے مجبور ہیں. اس طرح کا یہ عقیدہ تھا. تو یہ شرک تھا. تو جو لوگ آج زمانے میں بھی جو قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ یہ چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ سارے شرک ہیں. یا اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کروائیں گے، یا یہ قبر والے ہماری سنتی ہیں، ہم اس کو نظر آتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں نعوذ باللہ. تو بغیر اسباب کے ہمیں دیکھتے ہیں، یا بغیر اسباب کے ہمیں سنتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ سارے شرک ہے. یا اللہ کی صفات کو مخلوق کو دینا ہے، تو یہ شرک ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسی مشرکین سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسے اعراض کر لو. اگلی اس طرح آیت نمبر اس کے مشرکین کا حال بیان کیا ہے آیت نمبر 93 میں 93 میں سورۃ الانعام کی 93 میں اللہ پاک فرما رہا ہے ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. ومن أظلم اور اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، جو باندھے اللہ پر بہتان. یعنی اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان لگائے. او قال اوحی الی، یا یہ کہے کہ وہ اس کہے کہ مجھ پر اوحی الی، مجھ پر وحی اتری ہے، ولم یوحی الی شیء، اور اس پر وحی نہیں اتری کچھ بھی، یعنی اس پر کچھ بھی وحی نہیں اتری ہوئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ پر نعوذ باللہ وحی اتری ہے. یعنی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ، یعنی جس طرح مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس طرح اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی اتری ہے نعوذ باللہ، اور اس پہ اللہ فرمانے کہ اس پر کوئی وحی نہیں اتری، تو یہ کیا اللہ پر بہتان لگا رہا ہے. کیونکہ اللہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخر نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اور اگر کوئی ابھی دعویٰ کرے کہ مجھ پہ نعوذ باللہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان لگا رہا ہے. یہ سب سے بڑا کافر ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اور اس پر اللہ فرما رہا ہے کہ اس پر کوئی وحی نہیں اتری، تو یہ اللہ پر بہتان لگا رہا ہے. ومن قال، اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی اتارتا ہوں یا میں بھی نازل کرتا ہوں یا میں بھی بیان کرتا ہوں مثل ما انزل اللہ، مثل اس کی جو اللہ نے اتارا. یعنی نعوذ باللہ، یا اگر وہ شخص ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، یا میں بھی یہ بیان کر سکتا ہوں، یا میں بھی اس طرح لکھ سکتا ہوں، یا اس طرح نازل کر سکتا ہوں، یا اس طرح میں لکھ سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یعنی نعوذ باللہ میں بھی قرآن کی طرح، میں بھی اس طرح قرآن کی طرح کتاب لکھ سکتا ہوں، یا قرآن کی طرح دلائل بیان کر سکتا ہوں. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو اسی بھی بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. اس کا ابھی دوسری جگہ پھر اس کا جواب دیا ہے اللہ پاک نے کہ اس کو پھر چیلنج دیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح ایک آیت بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، تو وہ
ناغت اسے ہو گئے، ایسا نہ پیش نہ کر سکے، اس طرح پھر کہا کہ ایک آیت بنا کے لاؤ تو اس طرح بھی نہ کر سکے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں بھی قرآن کی طرح لکھ سکتا ہوں یا بیان کر سکتا ہوں اللہ کی قرآن کی طرح میں بھی۔ ولو ترى اذ الظالمون، ابھی اس کا حال اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب اگر دنیا میں تو یہ دعوے کرتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو میں نے ڈیل دی ہے، اس کو مہلت دی ہے اب، لیکن جب آپ ولو ترى، اور اگر تو دیکھے ان کی حالت، یعنی اگر موت کے وقت آپ اس کی حالت پھر دیکھتے، اس کی حالت اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ ظالم کہ جس وقت ظالم ہوں موت کی سختیوں میں، یعنی جب وہ ظالم موت کی سختیوں میں گر جائیں، یعنی مطلب اس کا حالت نظر شروع ہو جائے ان ظالموں کی، ان مشرکوں کی، جب ان ظالموں کی جب وہ حالت نظر شروع ہو جائے، موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کاش اگر تو حالات اس کے دیکھتے، یعنی آپ کو اس کی مطلب آپ کی دنیاوی آنکھ جو ہے نا اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس پہ جو ابھی اس کا بتا رہا ہے، حالات بتا رہا ہے کہ اس پر کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے موت کے وقت، اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت ہی وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر قبر میں اس کے لیے عذاب، اور پھر اس طرح قیامت کے دن اس کے عذاب، اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اللہ ان سے بچائے۔ تو فی غمرات الموت کے معنی موت کی سختیوں کے وقت یا حالت نظر کے وقت اس کی حالت اگر آپ دیکھتے، والملائکۃ، تو اس پر کیا ہوتا ہے ذکر کا فرما رہا اللہ پاک، والملائکۃ کہ فرشتے باسطو ایدیہم، بڑھا دیتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، یعنی جس طرح آپ کسی کو مجرم کو پکڑتے ہیں نا، اس طرح فرشتے اس کی طرف سختی سے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اخرجو انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں، یعنی اپنی روح کو نکالو، یعنی اس کی روح کو کہتے ہیں کہ نکلو، جس طرح کوئی مجرم پولیس سے بھاگتا ہے نا، تو اس طرح فرشتے روح جو ہے نا اس کے جسم میں کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور فرشتے بزور اس کہتے ہیں کہ نکلو، ابھی باہر نکلو، یعنی آپ کی گرفتاری کا وقت آ چکا ہے، اخرجو نکلو انفسکم، اپنی جانیں یا اپنی روح، الیوم تجزون، آج تم کو بدلے میں ملے گا، آج تمہیں جزا ملے گی، یعنی آج اس کا بدلے کا دن ہے، عذاب الہون، جزا کیا ہے؟ عذاب الہون، ذلت کا عذاب ہے، بما کنتم، کی وجہ سے کہ تم تھے، تقولون علی اللہ، کہ تم کہتے تھے، تقولون کہتے تھے تم، علی اللہ اللہ پر، غیر الحق جھوٹی باتیں یا نامناسب باتیں اللہ پہ کہتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے کہ فلاں نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہے، فلاں ولی یا فلاں نبی نعوذ باللہ فلاں نبی اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، جس طرح عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، یا فلاں نبی علم میں اللہ کے پاس اللہ کے ساتھ برابر ہے نعوذ باللہ، جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم نبی فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ بھی شرک ہے بغیر دلیل کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی کو اپنے ساتھ نہ ذات میں شریک کیا ہے نہ صفات میں شریک کیا ہے، اور وہ اپنی طرح بے دلیل باتیں سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اور من گڑت روایات پہ وہ یقین کرتے ہیں، من گڑت باتوں پہ سنی سنائی باتوں پہ جھوٹی اللہ پہ باتیں الزامات لگاتے ہیں اللہ کے بارے میں نامناسب، یا کوئی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ فرشتے، مشرکین کہا کرتے کہ فرشتے نعوذ باللہ، مشرکین مکہ کہا کرتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، تو اس طرح اللہ کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا، یا فلاں قبر والا میری بات سن سکتا ہے، یا فلاں قبر والے سے اللہ مجبور ہے نعوذ باللہ، تو اس طرح اللہ کے بارے میں جو آپ غیر نامناسب اور جھوٹی باتیں کہا کرتے تو اس کا سزا بھی چکو۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ، اور اس کی کہ تم تھے ان آیاتی تکبر کرتے تھے، میری آیاتوں سے، تستکبرون تکبر کرتے تھے، یعنی اب اس کو فرشتے کہیں گے کہ اب یہاں پر ابھی یعنی موت کے وقت اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اس کے مطلب بہت ہی شدت سے اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اور روح اس کی ساتھ سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا یہ ابھی ذلت کا عذاب چکو، یعنی اور وجہ اس کی کیا تھی کہ ایک تو تم اللہ پر نامناسب باتیں کہتے تھے، اللہ کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور دوسری ان آیاتی تستکبرون، اور اللہ کی آیاتوں سے تکبر کرتے، قرآن آیات سے تکبر کرتے تھے، استکبار کرتے تھے۔ یعنی استکبار کا یہ مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو احکام بھیجے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں اللہ کے سے زیادہ سمجھدار ہوں، اللہ کی قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اس سے میں اچھی طرح زیادہ بہترین سائنسدان ہوں، میں نے بہترین بڑے کتابیں سائنسی کتابیں پڑھی ہے، تو میری سوچ جو ہے نا وہ قرآن سے بھی نعوذ باللہ اس سے بھی بہت آگے ہے، یا میری جو ہے
فارمولے ہیں یا میں جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں یہ قرآن و سنت سے میرے والے بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے یا اس سے اچھے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ استکبار ہے، قرآن آیات سے استکبار، تکبر ہے اس کی. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی یہ بنتا ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن یعنی دنیا کی کوئی کتاب کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف پروفیسروں کے پاس، مختلف یونیورسٹیز کے پاس جاتا ہے، وہاں پر ہاسٹلوں میں رہتا ہے، وہاں پر تکالیف برداشت کرتا ہے مسافری کی اور اس طرح، اور اس کے لیے اخراجات برداشت کرتا ہے تاکہ وہ کتاب سیکھ لیں. لیکن قرآن کے لیے وہ اتنا وقت نہیں دیتا کہ وہ روزانہ ایک آیت کو ترجمے سے سیکھ لیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ قرآن میں نے تدبر کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں. لیکن اس کے لیے وہ غور و فکر کے لیے وہ روزانہ مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا. تو یہ بھی ایک قسم کا استکبار ہے، تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو غنی سمجھتے، محتاج، قرآن کا محتاج ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے جو کتاب بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو کتاب بھیجا ہے، قرآن نازل کیا ہے، ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے روشنی سے نور لینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ مجھے اس کا ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح مجھے اس کا مفہوم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا استکبار ہے. اور یہ اس پر ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے سخت سزا تیار کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیاتوں سے استکبار کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے تکبر کرتے ہیں، اس پہ اللہ کے احکام سے تکبر کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن احکام پہ عمل نہیں کرتے، قرآن احکام کو نافذ نہیں کرتے اپنی زندگی میں، زندگی گزارنے میں. چونکہ قرآن دستور حیات ہے، وہ زندگی گزارنے کا آئین ہے. اب کوئی اس کو نافذ نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، اپنے خاندانی سوشل لائف میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، یعنی جتنی وہ اس کی استعداد ہے وہاں پر وہ اس کو قرآن کو غنی کرتا، نافذ نہیں کرتا، قرآن احکام پر عمل نہیں کرتا، قرآن علم حاصل نہیں کرتا، قرآن آیات کو نہیں سیکھتا اور اس قرآن آیات کی تبلیغ نہیں کرتا، قرآن کی تبلیغ نہیں کرتا، تو یہ سارے استکبار میں آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.